اگر آپ عشق والے اور علم والے ہیں تو پہلا تو میں ایک ذرا آپ کو ایک جھٹکا آپ کی محبتوں کو جھنجھوڑنے کے لیے دینا چاہتا ہوں عشق کا جواب کہ کہاں لکھا ہے یہ سوال ہی غلط ہے لوگ کہ اگر کوئی آپ سے صبح پوچھے یہ جو میلاد مناتے ہو یہ کہاں لکھا ہے جواب میں دیتا ہوں ہاتھ آپ اٹھائیے گا اگر کوئی عقل والا پوچھے سرکار کا میلاد کہاں لکھا ہے کہنا رب نے مقدر والوں کی قسمت میں لکھا ہے سبحان اللہ۔ اگر کوئی پوچھے سرکار کا میلاد کرنا کہاں ہے حضور کی جشن میں حضور کی آمد کا جشن منانا کہاں لکھا ہے ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ خدا نے مقدر والوں کی قسمت میں لکھا ہے اور مقدر والے منا رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کی محبتوں کو دیکھنے کے لیے اب آئیں علم کی دنیا کی طرف اور قرآن اور حدیث اور دلائل کی طرف دوستان محترم یہ سوال کرنا کہاں لکھا ہے جاگے سبحان اللہ۔ کہاں لکھا ہے سب سے بڑی دلیل قرآن ہے سب سے بڑی دلیل اب اگر میں آپ کو کہوں کہ میلاد کا حکم تو قرآن میں لکھا ہے سبحان اللہ۔ اچھا یار ویسے کتنے آپ یہ انصاف تو نہ ہوگا لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور میں اس سوال کا جواب بطور دلیل قرآن سے پیش کرنے لگا سبحان اللہ۔ ثابت نہ کروں اپنے ایک بولے جملے پر ثابت میں لفظوں کا میں نے کہا مالک کائنات یہ حکم کہاں ہے تو سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا اے محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دے کہ لوگوں تم پر جو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے اس رحمت کے ملنے پہ خوشیاں منایا کرو سبحان اللہ۔ رحمت کے ملنے پر میں ایک سوال کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا تاکہ کوئی جہت بھی خالی نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ میرا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ میری رحمت اور میرا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ یار آپ بولیں گے تو میں ساتھ چلوں گا اب دیکھیں علماء بیٹھے ہیں سب سے زیادہ معتبر تفسیر القرآن بالقرآن کہ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے کر دی جائے قرآن نے کہا میری رحمت مل جائے یا میرا فضل مل جائے اس پر خوشیاں مناؤ جشن مناؤ میں نے کہا مالک اس رات سے بھی پردہ اٹھا دے تیری رحمت کون ہے تیرا فضل کون ہے قرآن نے سزا دی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قرآن نے کہا میری رحمت میرا مصطفیٰ ہے تو ثابت ہوا اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے میرا محبوب جب میری رحمت بن کر رفیع الاول میں جلوہ سے جائے فلیفرحوا تو جشن منایا کرو تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے اب اگر تو سامنے والا کوئی سمجھدار ہوگا اہل علم ہوگا اس کے ذہن میں آئے گا ایک سوال وہ کہے گا کہ دیکھیں اللہ کی رحمت کی کروڑوں شکلیں اللہ کی رحمت کی کروڑوں شکلیں ایک بندہ تھا اس کے پاس اولاد نہیں تھی اللہ نے اس کو اولاد دی یہ اولاد اس کے لیے نعمت ہے رحمت ہے خدا کا کرم ہے خدا کا فضل ہے سنیے گا شاید میں آپ کے دلوں کے تار چھیڑ میں ہوں بندہ چشتی کا آدمی اور ہر نسبت کو اپنے سر کے اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتا ہوں سبحان اللہ۔ میرے دامن کے اندر ہر کسی کے کرم کی خیرات ہے سبحان اللہ۔ ہر کسی کے کرم کی خیرات ہے میں ہر بندے کے دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں ایک بندے کے پاس نوکری نہیں اب اسے نوکری ملی
اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، کیا اتنا بھی ایمان نہیں زندہ رہا؟ تجھے اپنے بیٹے کی پیدائش تو اچھی لگتی ہے، خدا کے محبوب کی پیدائش کیوں اچھی نہیں لگتی؟ میں آپ کو ابھی یہ اسکول سورہ یونس کی ابھی یہ صرف میں ہلکی تفسیر کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا، اس کو جس اعتبار سے بھی دیکھو گے، یہ آیت خود بول کر کہے گی بے شک اس کائنات کے اندر خدا کا کرم لاکھوں شکلوں میں موجود ہے، خدا کا فضل لاکھوں شکلوں میں موجود ہے، اس کی رحمت بھی کروڑوں شکلوں میں موجود ہے، لیکن سنو، اس کائنات کے اندر خدا کا سب سے بڑا کرم، خدا کی سب سے بڑی رحمت کا نام ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اور میں یہاں تو اگلی بات بھی کروں، میرا تو یہ عقیدہ ہے لوگوں، اگر اس کائنات میں کسی کو کچھ ملتا ہے، اس جملے کی حساسیت علماء سمجھیں گے، اگر اس کائنات میں کوئی بھی خدا کا فضل کسی کو ملتا ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، تو اسے صدقہ مصطفیٰ ملتا ہے، اسے صدقہ میں نے ایک مجلس میں یہ بات کر دی۔ اب اہل علم تو جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک تفسیر کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری تفاسیر رد اور باطل ہے۔ وہ بندہ ایک تفسیر لے آیا موبائل میں، کہنے لگا فرحان بھائی شاید آپ نے اس چیز کا مطالعہ نہیں کیا، یہ جو آپ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سے مراد مصطفیٰ کریم کو لے رہے ہیں۔ اس کی پچھلی آیت کو پڑھیں تو اللہ پاک نے قرآن کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یار جو سوال کوئی صبح آپ سے پوچھ سکتا ہے، میں ہر سوال کا جواب دے کے جاؤں گا۔ مسکرا کے بول کر سکتے ہو اور ہاتھ اٹھا کے تو بول سکتے ہو۔ اس دیکھیں جی پچھلی آیت میں قرآن کا ذکر ہے، تو اس فضل اور رحمت کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے یہ قرآن کی صورت میں جو میرا فضل اور رحمت تم پر ہوئی ہے، فلیفرحوا، اس پر خوشیاں مناؤ۔ میں نے کہا دیکھیں وہ تفاسیر، ائمہ تفاسیر بھی، میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، یہ جو آپ تفسیر لے کر کھڑے ہیں اس کا بھی احترام کرتا ہوں، وہ میرے اسلاف، میرے بزرگ، میرے ماتھے کا جھومر ہے۔ آپ نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، میں نے کہا اگر اس سے مراد قرآن بھی لے لیا جائے، مانا پھر بھی یہی بنتا ہے کہ مصطفیٰ کے آنے پہ خوشی مناؤ۔ وہ حیران ہو گیا کہ فرحان بھائی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے کہا اس آیت سے مراد ہے قرآن، فضل اور رحمت سے مراد ہے قرآن۔ میں نے کہا آئیے ہم مل کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں قرآن تیری حقیقت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اہل علم کی تو سبحان اللہ میں ضرور سننا چاہوں گا۔ اے قرآن تو بھی تو بتاؤ تیری حقیقت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے میری حقیقت کا سوال پوچھنے والے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن تو مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات ہے۔ یہاں پر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ مارنے کا مقام تو اب آئے گا جب میں نتیجہ نکالوں گا۔ قرآن کہتا ہے میری حقیقت یہ ہے، میں مصطفیٰ کریم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک بات ہوں۔ یار کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو، میرے ذوق کی قدر کیجیے گا۔ ارے لوگوں خود انصاف کرو، اگر مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کے ملنے پر خوشیاں منانا چاہے اور بات ملے تو خوشی مناؤ، اور جن کو وہ محمد کی ذات مل جائے وہ خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، کیا
اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی منانے کا حکم کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں. بول کے جواب نہیں یار. سبھی بولے کہاں لکھا ہے؟ آپ بتا کے کہاں لکھا ہے؟ اس لیے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں، اہل سننا کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے جس کے پیچھے قرآن اور حدیث کا نور نہیں ہوتا. اور اب اگلی بات سنیں، ذرا مضبوط ترین بات آپ کے سامنے رکھیں. اس اصول کے اوپر تمام مفسرین کرام کا اتفاق، اور ایون آپ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو پڑھیں، انہوں نے بھی اس اصول کو اپنی کتابوں میں لکھا. سبحان اللہ. کیا وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کے اندر رحمت اور فضل کا اکٹھا ذکر ہوگا، یہ بڑی دلچسپ بات کرنے لگا، جب بھی قرآن کے اندر رحمت اور فضل کا اکٹھا ذکر ہوگا، تمام مفسرین کہتے ہیں اس رحمت سے مراد، اس فضل سے مراد سب سے پہلے نمبر پر جن کو لیا جائے گا وہ محمد رسول اللہ. حضور کے بعد پھر دوسری رحمتوں کی بات ہوگی، حضور کے بعد پھر کسی اور کا ذکر ہوگا. تو دوستان محترم، قرآن کتنے خوبصورت انداز میں کہتا ہے رب کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. تو سرائے سدھو والو، یہ لوگ جشن منا کر، یہ لوگ محافل کر کے، جلوس نکال کے، روشنیاں کر کے، جھنڈے لگا کے، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں خدا کی رحمت کے ملنے پر خوشیاں کر رہے ہیں.